الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور اس دنیا میں لا کے ہمارے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں رینگنے والا کوئی بھی زیرو نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہ ہو. قرآن مجید کے بعد ہم پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کا بھی اگر مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے اسے فرماتا ہے کہ جاؤ اس کا رزق بھی لکھ لو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خوش بخت انسان ہوگا یا بدبخت ہوگا. تو رزق کا جہاں تک معاملہ ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. آج ہم مسلمان یا ہر انسان بہرحال اپنے رزق کے بارے میں فکر مند ضرور ہے. رزق یاد رکھیے دو قسم کے ہوتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک رزق وہ ہے جس کی تلاش میں ہوں اور ایک رزق وہ ہے جو میری تلاش میں ہے. جو میری تلاش میں ہے وہ رزق میرے پاس آ کے رہے گا خواہ میں کتنا ہی کمزور اور ضعیف انسان کیوں نہ ہوں. اور جس رزق کی تلاش میں ہوں مجھے اتنی محنت کرنا پڑے گی تب جا کے مجھے وہ رزق ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے پہلا رزق جو میری تلاش میں ہے چاہے میں کتنا ہی کمزور انسان کیوں نہ ہوں یہ رزق اللہ کا فضل ہے. اور جس رزق کے پیچھے میں چلتا ہوں اور جتنی محنت کرتا ہوں اور مجھے نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کا عدل ہے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے میرے حق میں. تو رزق تو اس طرح ملتا ہے. قرآن مجید ہو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات ہوں یہ تو ہمیں یہی باور کراتے ہیں کہ رزق انسان کے جو مقدر میں ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا جو لکھ دیا گیا وہ اس کو ملے گا. اس کا آخری لقمہ آخری ذرہ کھائے بغیر انسان اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا. وہ اس کو ضرور ملے گا. مگر یہی رزق ہے جس کے بارے میں آج ہم مسلمان بڑے پریشان ہیں. گو الحمدللہ وہ پریشان نہیں ہیں جو رات کو اچھے بستر پہ نہیں بلکہ کچی زمین پہ سوتے ہیں. وہ پریشان نہیں ہیں جن کو ایک دن کا ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں. وہ پریشان نہیں ہے جن کی انکم بہت تھوڑی ہے
پریشانی ہے تو ہم مسلمانوں میں سے ان کو ہے جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، وہ پریشان ہے. کبھی انکم پہ کہ بہت کم ہے، کبھی اپنے باس پہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ دیکھیے جی وہ مجھے میری تنخواہ نہیں بڑھا رہا. کبھی بندہ کسی جگہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہاں شکوہ ہے کہ تنخواہ نہیں بڑھ رہی. کئی مسائل ہیں جن میں ہم گھرے رہتے ہیں ہر وقت، اور جو اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے بجائے شکر کرنے کے ہمیں شکایت ہوتی ہے. یہ جو شکر کی بجائے جو شکایت ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم پا کے میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جس کا دوسرا مطلب الٹ یہ بھی ہے کہ اگر پا کے اللہ کا شکر ادا نہ کرو تو پھر میں رزق میں کمی بھی کر دوں گا، برکتیں بھی اٹھا لوں. یہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر انسان کو دیتا ہے. اس کی اپنی جو صلاحیت ہے، جو اللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے، اس کے مطابق کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ اللہ کا فضل مجھ پر کب ٹوٹ پڑے، کتنا کچھ مجھے مل جائے. اور اسی طرح اندازہ یہ بھی نہیں کر سکتا انسان کہ جو کچھ میرے پاس ہے کب یہ چھن جائے. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے مجھ سے ڈرنا شروع کر دیں، تقوی، خدا خوفی، یہی جہاں میرے احکام کی پابندی ہو، جن چیزوں سے میں نے منع کیا بندہ ان سے رک جائے، اور پھر اللہ کا خوف بھی ساتھ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دوں گا اور زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آسمان سے رزق کے دروازوں کا کھلنا یہ ایسی حقیقت ہے اور ایسا زبردست اہتمام ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی طاقت بھی آڑے نہیں آ سکتی کہ وہ آسمان سے برستے پانی کو روک سکے اور زمین سے اگلتے خزانے کو وہ روک سکے. یہ ایک حقیقت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرما رہے ہیں میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا، سوچنے کی بات ہے. بارش برسے، ہوائیں چلیں، لوگوں کی صحتیں اچھی ہوں، ان کو رزق ملنا شروع کر دے، زمین اپنے خزانے نکال دے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی. حقیقت یہی ہے. ہم اس کے ثبوت مزید چاہتے ہیں تو اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آنے والی اگر کوئی مصیبت ہو تو کیا ہم واقعی اس کو روک سکتے ہیں؟ یا دنیا کی کوئی طاقت آ کے ہماری مدد کر سکتی ہے؟ زلزلہ آ جائے، کون ہے جو اس موقع پہ آ کے ہمیں موت کے منہ سے بچا سکے یا اس خوف سے نکال سکے جو وقتی طور پر ہم پر مسلط ہو گیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ اسی طرح اللہ اگر دینا چاہے تو کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ ایمان کی بات ہے، ایمان کی، کہ اللہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور رزق کے دروازے اللہ ان کے لیے کھولتا ہے جن کے دلوں میں خدا خوفی ہے. اور خدا خوفی کا مطلب یہی ہے تقوی. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کو مانتا جائے اور جس چیز سے وہ روکتا ہے وہ رکے، حرام کو حرام تسلیم کرے اور حلال کو حلال تسلیم کرے. میں دعائیں مانگتا ہوں رزق کی، پھر شکوہ بھی کرتا ہوں اللہ نہیں دیتا. بھئی سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں دیتا وہ؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ میری دعا یہ میرے حلق تک ہے، اس کے نیچے نہیں اتری. میں اگر اس دعا کو حلق سے نیچے اتار کے دل کے اندر لے جاؤں، دل سے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، تو میرا دل بتائے گا کہ میں یہ غلط کام کرتا ہوں، یہاں جھوٹ بولتا ہوں، یہاں حرام کماتا ہوں، یہاں میں نے ناجائز قسم کا پیسہ بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کہوں
کہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سے ارشادات آپ کے ہیں ایسے جو یقین مانیے کہ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑھا سکتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کر کے اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو اللہ پہ چھوڑ دیں. جس کو توکل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی بہت کچھ دینے کو تیار ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے کوئی کام کرتے وقت کہ میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا یہ حلال ہے؟ حرام تو نہیں؟ کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ غلط تو نہیں؟ این اس موقع پر اللہ کو یاد کر لے اور بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، چاہے لاکھوں کا سودا ہے، اس کا نقصان مجھے ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کر کے تو دیکھیے. یجعل لہ مخرجا، میں اس کے ایسے راستے کھولوں گا کہ من حیث لا یحتسب، کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق یہاں سے کیسے آ گیا. یہ شرط ہے، یہی حقیقت ہے. آج ہم لوگ اپنے آپ کو مجبور کہتے ہیں اور مجبور بنا چکے ہیں کہ ہم اس وقت تک اقتصادی طور پر ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یورپین یا امریکن سسٹم میں نہ آ جائیں. سسٹم میں آ کے دیکھیے کیا ہے ان کے سسٹم میں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے کیا اس سسٹم کو قبول کر سکتے ہیں جس میں سود ہو، جس میں جوا ہو؟ کیا اس سسٹم کو قبول کیا جا سکتا ہے جس کو شریعت حرام کہے اور پھر کہیں ہم ترقی کر سکتے ہیں، اقتصادی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس اللہ پر کوئی توکل نہیں ہمارا. وہ اللہ جو ہمیں ڈراتا ہے ڈر جا مجھ سے، جو ہمیں للکارتا ہے کہ سود کو اگر تم نے حلال سمجھ لیا باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار. ہم کتنی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ان کا تو ایمان نہیں ہے. ہمارے تو مقصد ہماری تو نگاہ آخرت پر ہے، قبر پر ہے، اس پیٹ پر ہے کہ جس نے بڑھنا ہے اور یہ وجود بڑھنا ہے، اس وجود میں حلال جائے گا تو یہ حلال وجود دوزخ کی آگ سے بچے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچے گا. مگر جس کو اس کی پرواہ نہ ہو وہ تو دوسروں کو ہے. ہمیں تو پرواہ ہونی چاہیے، ہمیں تو خیال ہونا چاہیے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے جس کو میں مانتا ہوں، اللہ کو، قرآن کو، رسول کو، اس کی تعلیمات کو، اس کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر میں اس پر عمل نہیں کر رہا، تو بتائیے اللہ پھر کیسے رزق دے، کیسے رزق میں برکت پیدا کرے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے برکتیں نظر نہ آئیں، سب کچھ ہوتے ہوئے سکون دل کا میسر نہ ہو، بتائیے ایسے رزق کا کیا فائدہ؟ یہی وہ چیز ہے جو دین اکساتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اللہ کا خوف کرو. تقوی سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. صرف بندہ یہ معیار بنا لے کہ میں نے اپنے منہ میں لقمہ صرف حلال کا ڈالنا ہے، حرام کا نہیں ڈالنا. جو کمانا ہے حلال گھر لانا ہے، بچوں کو بیوی کو حلال کما کے دینا ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. تھوڑا ہے لیکن اسی پر اکتفا کر لوں گا، مگر زیادہ ہے اور لیکن اس میں حرام ملا ہوا ہے تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اگر مسلمان صرف یہی تہیہ کر لے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فیصلے کر لے تو دیکھیے اللہ برکتیں ڈالتا ہے کہ نہیں، رزق میں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں، رزق بڑھتا ہے کہ نہیں. پہلی چیز یہ ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے اور ذکر کیا ہے. اور دوسری چیز جو رزق کو بڑھاتی ہے
وہ ہے رب کی جناب میں گناہوں سے توبہ، گناہوں کی بخشش اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، استغفار جس کو کہتے ہیں۔ اگر بندہ رب کی جناب میں یہ توبہ و استغفار کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ میں صرف بندے کو معاف کروں گا بلکہ اس کو رزق بھی عطا کروں گا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مولا میں نے اپنی قوم کو یہاں تک کہا کہ میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، یقین مانو کہ اللہ بہت گناہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا تمہیں، مایوس نہ ہو اس سے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم بخشش مانگو گے اللہ خوش ہو کے تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا اور تم پر بے شمار بارشیں ہوں گی، زمین خزانے اگے گی، باغات چاروں طرف ہو جائیں گے اور زمین اپنا بہت کچھ اگا کے تمہیں امیر ترین بنا دے گی۔ پھر اس کے ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر مال بھی اللہ عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا اور قوت بھی عطا کر دے گا۔ یہ فائدے ہیں جو سیدنا نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ استغفار کرو، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ کچھ ملے گا تمہیں۔ استغفار سے جہاں توبہ کے دروازے کھلتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، وہاں رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور 4 فائدے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت بڑے عالم، فاضل، فقیہ اور وقت کے انتہائی زاہد و عابد انسان۔ ان سے کسی نے آ کے سوال کیا، کہتا ہے کہ خشک سالی ہے، بہت عرصہ ہوا بارشیں نہیں ہوئی، کچھ علاج بتائیے کیا کروں؟ فرمانے لگے استغفار کرو، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفار کرتے رہو۔ یہ نسخہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید کا مطالبہ ہے ہم مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رب کی جناب میں استغفار کیا کرو۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رب سے استغفار کیا کیجئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، میرے دل کی کیفیت کبھی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ ہلکی سی غفلت طاری ہوتی ہے، تو اس موقع پر واللہ اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ رب کی جناب میں استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں لوگوں استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کی جناب میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کیا کرتا ہوں ڈیلی۔ اللہ کیوں نہ خوش ہو؟ یہ بات کہ جو نیک لوگوں کے ہم حالات پڑھتے ہیں جن کی زندگیوں میں بڑی برکت، نیکی، طہارت، پاکیزگی، رزق حلال، سکون نظر آتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی زبان پہ ہر وقت استغفار ہوا کرتا تھا۔ استغفار کہ معمولی سی بات ہوئی، الجھن ہوئی، پریشانی ہوئی، وہ خود اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ بس اتنی پریشانی ہوئی کہ میں نے دن میں 1000 مرتبہ استغفار کیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دل کو کچھ قرار نصیب کیا۔ یہ اس طرح ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود استغفار کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے آ کے یہ پریشانی ظاہر کی کہ میں فقیر آدمی ہوں، کچھ پیسہ نہیں ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیا کروں؟ اسے بھی فرماتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرا آیا، وہ آ کے کہتا ہے بے اولاد ہوں، عرصہ ہو گیا شادی کی ہے، بے اولاد ہوں، کچھ نسخہ بتائیے۔ اسے بھی فرماتے ہیں استغفار کرو۔
چوتھا آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے میرا باغ ہے بالکل خشک ہو چکا ہے، نہ بارش ہوتی ہے اور نہ زمین سے پانی نکل رہا ہے، کچھ بتائیے۔ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ بیٹھنے والوں میں ایک صاحب نے غور کیا اور بعد میں وہ عرض کرتا ہے امام محترم 4 لوگ آئے، چاروں نے مختلف باتیں کی، مختلف ان کے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، آپ نے سب کو استغفار کی بات کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں نے تھوڑی کہا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ قحط سالی کا، بارش نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے استغفار کرو، میں آسمان سے تم پر بارشوں کے، بادلوں کے، بارشوں کے دہانے کھول دوں گا، پانی کے دہانے کھول دوں گا اور تمہیں خوب بارش ملے گی۔ دوسرا آیا، وہ کہتا ہے میری اولاد نہیں، میں نے اس کو کہا قرآن مجید کی اسی آیت کی روح سے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ تیسرا آیا، وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، کچھ نہیں ملتا، رزق میں برکت نہیں ہے، تو میں نے اس کو کہا اسی آیت کی روح سے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ رب تمہارا تمہیں مال عطا کرے گا، مال سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو میں نے تو سب کو اسی آیت کی روح سے جواب دیا ہے۔ یہ علم کی گہرائی ہے۔ لوگوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے یہ بزرگ علماء کس طرح قرآن مجید کی آیات میں غور و خوض کر کے لوگوں کے بڑے بڑے ایشوز کو بڑی آسانی سے حل کر دیتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں۔ اور حاضرین نے کہا بالکل، قرآن مجید کی اس آیت کو کھول کے آپ نے ہمارے سامنے ایسے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا ہر شکوہ اس کا جواب ہمیں مل گیا ہے۔ رزق کا معاملہ پتہ چل گیا ہے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب چاہے، جس بندے کو چاہے، جب چاہے وہ رزق دے سکتا ہے۔ وَيَرْزُقُ لِمَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہی ہے کہ مَن یشاء، میں جس کو چاہوں اس کو کھل کے دے دوں اور جس کو چاہوں اس کا ہاتھ تنگ کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب ہاتھ تنگ اللہ کرتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو جج کریں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ تنگ کیوں ہوتا ہے۔ گناہوں سے، رب کی نافرمانی سے، شریعت کو، دین کو ایک طرف رکھنے سے اور اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کرنے سے۔ ورنہ حقیقت یہ رزق کا مطلب صرف یہ حلال رزق، ورنہ دوسرے راستے کھلے، دیتا ہے اللہ، سب کو دے رہا ہے۔ مسئلہ مسلمان کا ہے کہ مسلمان کو رزق کس قسم کا ملنا چاہیے۔ اس رزق میں مسلمان کو برکت نظر آئے گی، سکون ملے گا، روحانی خوشی نصیب ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ اس رزق کا فائدہ نہ صرف اس کی ذات کو ہوگا بلکہ اس کی اولاد کو بھی ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کھلا کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کھلوا بھی سکتے ہیں اور تنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہاں ڈگریوں کا معاملہ نہیں ہے، عہدوں کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت ہے، عہدوں کا معاملہ نہیں ہے، نہ ڈگری کا معاملہ ہے۔ اس لیے دین میں تعلیم کے لیے مسلمان کو یہی سمجھایا کہ تمہاری نیت علم حاصل کرنا ہو۔ رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ آج جس سسٹم میں ہم پھنس چکے ہیں، یہی سسٹم ہمیں شروع سے ہی قائل کرتا ہے کہ یہ ڈگری حاصل کرو تمہیں یہ جاب ملے گی، تب تمہیں رزق ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ کتنے ہیں جن کے پاس بڑی اچھی ڈگریاں ہیں مگر کھانے پینے کو کچھ نہیں ان کے پاس، اور کتنے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں مگر اتنی دولت ہے جس کو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟
یہی ہے وہ چیز کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو ان اسباب کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے، کہ کون سا سبب ہے ایسا جس کو ہم اپنائیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کو فراخ کر دے، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق آج تنگ ہے. ہم ان اسباب کو اپنے آپ سے دور کریں. جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، دین کو ایک طرف کرنا ہے، ان کو دور کریں. اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا فضل کس طرح ہمارے شامل حال ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.